سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اٹس ویری ایموشنل. ایون دا لورز دے ٹیک بینیفٹ آف دس ٹائم. جو رات کو باتیں ہوتی ہیں, جو رات کو جن کے ساتھ راتیں گزرتی ہیں, ان سے بڑا اسپیشل بانڈ ہوتا ہے. اینڈ اسلام ٹیکس بینیفٹ آف دس ٹائم. سو اسلام ڈیووٹس دس ٹائم ٹو دا لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ نائٹ از دا ٹیسٹیمنی آف پرسنز لو. جو بندہ رات جس کے ساتھ گزارنا پسند کرتا ہے نا, وہ اسے محبت کرتا ہے. یہ لا شک فی, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور اسلام چاہتا ہے کہ, اور اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ انسان اپنی راتوں کو کچھ ہزار رب کے لیے وقف کرے. والذین آمنوا اشد حب للہ. جو لوگ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں وہ اللہ کے پاس کچھ ٹائم گزارتے ہیں رات کے حصے میں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہر عاشق اپنے محبوب کے پاس چلا جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف چلے جاتے تھے, یا مدینہ میں بقیع کی طرف یا مسجد کی طرف چلے جایا کرتے تھے اللہ سے دعائیں کرنے کے لیے. سو اف وی وانٹ ٹو ریکٹیفائی دس امہ وی شوڈ ڈو واٹ ہی ڈیڈ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں, رات کی تہجد کو یہ بلٹل نہ کریں کہ یہ تو صرف عبادت ہے, تزکیہ کے لیے کام ہوگا. تزکیہ ہوگا, اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا, تبھی تو امت کے ریوائول ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو خلافت دیتے ہیں یا اپنے نافرمانوں کو خلافت نصیب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو فتوحات دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کن کو خلافت دیں گے, زمین میں بادشاہت دیں گے. ذالک لمن خاف مقامی و خاف بعید. جو ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, جس نے گناہوں سے بچ گیا. اور ہمارے جو دھمکیاں تھیں نا, جو ہم نے ڈرایا تھا جہنم کی آگ سے, اس سے بچ کر گناہ چھوڑ دیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ I don't know of any single companion except they would take something out of this portion of the night. And that's where they were with the Rasul sallallahu alaihi wasallam. اور ہم لوگ اتنے عرصے بعد آئے ہیں because they were smart people. اور فاسٹنگ کے بارے میں اللہ اکبر اتنی کمال کی حدیث ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 1151. اس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا, حدیث قدسی ہے, کہ ہر جو انسان کا عمل ہوتا ہے نا, وہ ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے بٹوین 10 and 700 ٹائمز. بٹ الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے اور اس کا میں ہی اجر دوں گا, کیونکہ وہ اپنی ڈیزائرز کو اور اپنے فوڈ کو میرے لیے روک کے رکھتا اور چھوڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو نا کمپرومائزز پسند ہیں. اللہ تعالیٰ کو کمفرٹ زون سے باہر نکل کے اللہ کے لیے کچھ کرنا پسند ہے. یہ دیکھ لیں, یہ اسلام کی نیچر ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے, یعنی دو چیزوں کا نا ریوارڈ انلمیٹڈ ہے. ایک ہے روزے کا اور ایک پیشنس کا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کا اجر بغیر حساب کتاب کے دیا جاتا ہے. اینڈ فاسٹنگ از آل اباؤٹ پیشنس. فاسٹنگ از آل اباؤٹ صبر. فاسٹنگ میں صبر ہی تو ہے, اور کیا ہے, اپنے آپ کو ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائر سے پاک رکھنا, کھانے سے پاک رکھنا, کھانے سے بچنا, صبر کرنا. اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے, ایک دن کا, اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کے لیے ڈسٹینس کر دیں گے, 70 سال کی مسافت پہ دور کر دیں گے ایک دن کے روزے سے. کہ میں اور آپ نہیں چاہتے جہنم سے ہمیں دور کر دیا جائے. اور جو روزے رکھتا ہے نا, وہ دنیا اور آخرت میں خوش رہتا ہے. اس کے 2 خوشیاں ہیں جب یہ روزہ کھولتا ہے اور جب یہ اللہ کو ملے گا. ایک جو ہمارے انزائٹیز ہیں نا ہر مسلمان کے دل میں, کہ میرا کیا بنے گا جب میں رب سے ملاقات کروں گا. اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے رب سے جب وہ ملے تو وہ خوش فیل کرے نا, اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے لیے 2 خوشی کے موقع ہیں. when he breaks his fast and second when he meets his رب. پھر روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, چاہے وہ فرض ہو یا نفلی ہو. ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائرز کو, گناہوں سے بچنے کا سب سے بہترین ٹول ہے. اور جنت میں داخلے کا بھی ایک دروازہ ہے, الریان, باب الریان, اسے داخلے کا ذریعہ ہے. تو اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں بڑے پیارے, ابو امامہ الباہلی رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ ٹیل می آف این ایکشن وچ آئی شوڈ ڈو. مجھے ایک عمل بتا جو میں کروں. تو آپ نے کہا کہ فاسٹنگ کرو, فار دیر از نتھنگ ایکول ٹو اٹ. سنن نسائی کی حدیث ہے. روزہ رکھو کیونکہ کوئی چیز اس سے قریب نہیں لگتی ہے, یعنی فاسٹنگ. سو واٹ اسپیشل اباؤٹ ونٹرز از روزے رکھنا دن میں,
اور راتوں قیام اللیل کرنا. اور یہ چیز جو انسان کو اسٹرینتھ دیتا ہے ٹو ڈو بگ تھنگز ان لائف فار دس امہ, فار ہمسیلف, فار ہز فیملی, فار دا برکہ ان ٹائم اینڈ ایوری تھنگ, یہ ان میچڈ ہے. کچھ اور چیزیں بھی ونٹرس کے لیے اسپیشل ہیں, ہم کوئکلی مینشن کرتے ہیں, دین ول اینڈ دا سیشن. وہ یہ کہ اسلام کا اور دین کا کچھ اصول ہیں. وہ یہ کہ جب حالات مشکل ہوں شریعت انسان کے لیے آسانی کر دیتی ہے, اور ایک اور کہ جب حالات مشکل ہوں تو نیکی کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. جس دور میں نیکی کرنا مشکل ہے اس دور میں نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہے, اور جس دور میں گناہ کرنا آسان ہے اس دور میں گناہوں سے بچنے کا ثواب زیادہ ہے. تو یہ شریعت کا اصول ہے. تو ایک بڑی کمال کی حدیث میں اس سردی کے موسم میں وضو کرنے کے حوالے سے آتا ہے, اور ایک لمبی حدیث ہے, آپ سے میں شیئر کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ڈسٹرکٹیو گناہ ہیں, انسان کو تباہ کر دیتے ہیں, اور 3 ایسی کوالٹیز ہیں جو انسان کو نجات دے دیتی ہیں, اور 3 ایسے اعمال ہیں جو انسان کے درجات میں بلندی کا باعث بنتے ہیں. تو پہلے کا جو 3 تباہ کر دینے والے گناہ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ گریڈ, لالچ, جو جس کو اوبے کیا جائے, مال کی لالچ, شہرت کی لالچ, فیم کی لالچ, فلاں کی جیب میں کیا ہے, فلاں کی لالچ. دوسرا ویمز دیٹ آر فالوڈ, خواہشات جن کو فالو کیا جائے, گناہوں کی خواہشات, جو دل چاہ رہا ہے وہ کرنا. اور تیسری چیز اے مین بینگ امپریسڈ بائی ہمسیلف, انسان اپنے آپ سے بڑا امپریسڈ ہو کہ میں بڑی کچھ ہوں, اور یہ سب سے بدتر ہے یعنی تیسری میں سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو سیلویفک ورچوز ہیں, جو نیکیاں جو انسان کو نجات دیتی ہیں, وہ پتہ کیا ہیں؟ عدل کرنا غصے اور پلیجر کے ٹائم میں, پہلی چیز ہوئی ہے جسٹس قائم کرنا, چاہے غصہ ہو یا انسان خوشی کے موقع پہ ہو. دوسرا ماڈریشن ان ویلتھ اینڈ پاورٹی, جب مال ہے تب بھی میانہ روی, اور جب غربت ہے تب بھی میانہ روی. اور تیسرا اللہ اکبر, فیئرنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پبلک اینڈ پرائیویٹ, پبلک اور پرائیویسی میں اللہ کا خوف. یہ تو 3 وہ اعمال ہیں جو کہ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک اور چیز بتائی کہ کچھ ایکسپیشنز بھی ہیں, یعنی کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جو کہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اعمال بتائے جو جنت میں درجات کی بلندی کے باعث بنتے ہیں. تو اب فرمایا جو گناہوں کی معافی کا سبب بنتے ہیں نا گناہ, وہ یہ ہیں کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا اس کے بیچ میں, یعنی اگر ظہر پڑھ لیے تو عصر کا انتظار ہونا, عصر پڑھ لیے تو مغرب کا انتظار ہونا, ویٹنگ, سبحان اللہ, ویٹنگ فار پریئر از ورشپ اٹ سیلف. اور جو دوسرا عمل ہے جو کہ گناہوں کی معافی کا باعث بنتا ہے, اور یہ جو عمل ہے صرف ونٹرز میں کیا جا سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا. انسان کے ویسے بھی وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں, بٹ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو ویسے نہیں ہوتے, جو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے. اور تیسرا پیدل چل کے جانا فار نماز باجماعت, تو یہ ونٹرز میں اچیو کیا جا سکتا ہے. سو آئی ایم ناٹ ریکمینڈنگ یو گائز کہ آپ پانی کو ٹھنڈا کر لیں یا پانی ٹھنڈا رکھیں. یہ دین میں ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ ایک چیز اویلیبل ہو تو اس کو جبراً زبردستی اپنے لیے مشکل بنایا جائے. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پانی گیزر آن نہیں ہوتا, پانی گرم نہیں ہوتا, یا کچھ لوگ کے فائنینشیل حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گیزر آن کر کے نہیں سو سکتے, تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یہ گناہوں کی معافی کا بہت بڑا سبب ہے. اور وہ اعمال جو انسان کو درجات میں بلندی کا باعث کرتے ہیں وہ یہ کہ غریبوں کو کھانا کھلانا, سلام کو عام کرنا, اور پیسفل رہنا. اور تیسری مسلمانوں سے پیسفل رہنا, کفار جو جنگ کے حالات میں ان کے ساتھ نہیں ڈیفینیٹلی. اور تیسری چیز وہ یہ کہ رات کو نماز پڑھنا جو لوگ سو رہے ہوں, یہ چیز درجات میں بلندی کا باعث ہے. So the caution is don't burden yourself intentionally, rather اگر ٹھنڈا پانی ہو تو اسے وضو کرنا, اس سے گناہ انسان کے معاف ہوتے ہیں. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دھوپ میں کھڑا ہوا تھا, اور کوئی ریزن نہیں تھی, اور گرمی کا موسم تھا. تو آپ نے کہا یہ کیوں کھڑا ہوا دھوپ میں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس نے اللہ سے اوتھ لی اور وعدہ کیا ہے کہ میں دھوپ میں کھڑا ہو کے فلاں فلاں کام جو کیا تھا اس نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توڑو اپنا یہ اوتھ, اللہ تعالیٰ کو ایسے اوتھ کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے اوتھ لینا نا, ایسے اپنے پہ جو مشقت, جو آج کل کے تھوڑے ڈیوینٹ صوفیاء ہیں,
سردیوں میں کپڑے کم سے کم پہننا اور گرمیوں میں اپنے پہ چادریں اور رضائیاں ڈال کے رکھنا کہ ہم اپنے نفس کو چل رہے ہیں، یہ اسلام اس کا مطالبہ نہیں کرتا. ہاں انسان لگژریز سے تھوڑا اوائڈ کرے، ایک سمپل سادہ لائف اسٹائل گزارے، وہ لگژریز کی طرف اٹریکٹ نہ ہوتا ہو اور نہ وہ مرغوب ہوتا ہو کسی انسان سے. اور تو یہ ایک عظیم انسان کی نشانی ہے کہ وہ نہ خود دنیاوی لذتوں سے اور عیاشیوں سے مرغوب ہو اور نہ وہ کسی اور کو مرغوب کرے، بٹ جو اللہ نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں اس کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں استعمال کرے. اسی طرح سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کو لیڈ کر رہے تھے اور رات ہو گئی، ٹھنڈا موسم تھا، صحرا کی سردی تھی، تیز ہوا تھی، اور جب فجر کے لیے اٹھے تو ہی ہیڈ اے ویٹ ڈریم، اور ان کو ہی واز ان اسٹیٹ آف جنابہ، تو وضو کرنا تھا. لیکن ان کو پتہ لگ گیا کہ اگر میں نے وضو کیا اس پانی سے تو اٹس لائک کلنگ مائی سیلف. تو انہوں نے تیمم کر کے سب کو نماز میں لیڈ کیا، یعنی ہی واز دا امام، اور سب نے نماز پڑھی. تو کچھ لوگوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے یہ کیا بات ہوئی، جنابت کی حالت میں آپ نے تیمم کیا اور ہمیں لیڈ کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچے تو شکایت لگائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمرو بن عاص یہ باقی سچ ہے؟ انہوں نے کہا جی رسول اللہ، میں جنابت کی حالت میں تھا اور سردی بہت زیادہ تھی، میں تو اپنے آپ کو مار دیتا اگر اس پانی سے وضو کرتا میں. تو یہ میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی سب کو. اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ قرآن میں خود آتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جانیں نہ ظلم میں ڈالو، ہلاک نہ کرو. تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ہی لافڈ اینڈ ہی اسٹیڈ سائلنٹ، یعنی آپ کا جو خاموشی تھی وہ اپروول دا کہ ٹھیک ہے تم نے جو کیا وہ ٹھیک کیا.